کور کمانڈرز کانفرنس کی سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت ہے۔ بھارت کی مسلسل گمراہ کن معلومات، بے بنیاد الزامات اور جھوٹے فلیگ آپریشنز کے بیانیے مسترد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر سربراہی 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ بھارت اور دیگر بیرونی سرپرستوں کے تحت کام کرنے والے تمام دہشت گرد عناصر، سہولتکاروں اور معاونین کو بلا امتیاز ختم کرنے اور آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھنے پر زور دیا گیا۔ وزیراعظم کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ جاری حملوں کے تناظر میں سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب میں الجبیل آئل فیسلٹی پر حملے کی شدید مذمت کی۔ ایران کے امریکہ سے براہ راست سفارتی رابطے منقطع۔ ایران نے پاکستان کو آگاہ کر دیا کہ جنگ بندی کی بات چیت میں مزید شامل نہیں ہوگا۔ سینئر ایرانی ذرائع نے رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے آبنۂ ہرمز کھولنے سے انکار کر دیا۔ اگر حالات قابو سے باہر ہو گئے تو باب المندب کو بھی بند کر دیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آبنۂ ہرمز سے متعلق قرارداد چین اور روس نے ویٹو کر دی۔ قرارداد کے حق میں 11 ووٹ، چین اور روس کی مخالفت۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا، خطے میں تمام دوست ممالک کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کی جنگی جنونیت عروج پر، خطے کو تباہ کرنے پر کمر بستہ۔ ہرزہ سرائی کی کہ پوری تہذیب آج رات ختم ہو جائے گی، مٹنے والی تہذیب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن غالب امکان یہی ہے کہ ایسا ہوگا۔ ہمارے پاس مکمل اور بھرپور نظام کی تبدیلی آ چکی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند ذہن غالب ہوں گے۔ شاید کوئی حیرت انگیز اور انقلابی طور پر خوبصورت چیز سامنے آ سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ایران کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کرنے سے متعلق خبروں کی تردید۔ ایکس پر پیغام میں کہا، امریکہ اس نوعیت کی کسی منصوبہ بندی پر غور نہیں کر رہا۔ اور تحمل کا وقت ختم، امریکہ سرخ لکیر عبور کرتا ہے تو رد عمل خطے سے باہر تک ہوگا۔ امریکہ اور اس کے شراکت داروں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی برسوں خطے کے تیل اور گیس سے محروم رہیں گے۔ امریکی اور صہیونی حملوں پر ایران کا سخت رد عمل دینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکہ کے علاقائی شراکت داروں کو جان لینا چاہیے کہ ہم نے پڑوس کی خاطر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ امریکہ کے احمق رہنماؤں نے اپنے تمام مفادات یہودیوں کے قدموں پر قربان کر دیے۔ امریکی رہنما نہیں جانتے کہ ان کے کتنے بڑے اثاثے ہماری رینج میں ہیں۔ خطے کی تیزی سے بڑھتی کشیدہ صورتحال، وزیراعظم کی زیر سربراہی ہنگامی اجلاس، حالیہ صورتحال پر غور۔ اجلاس میں سعودی عرب کے توانائی کے مرکز پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ شرکاء نے کہا کہ ایسے اقدامات کشیدگی میں کمی کے بجائے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اقدامات خطے میں امن کو سبوتاژ کرنے والوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان کی سعودی عرب کی توانائی تنصیبات پر ڈرون اور میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب کے انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان پر اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ حملوں سے خطے کے امن و استحکام کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ پاکستان برادر ملک سعودی عرب کی سلامتی اور دفاع کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں سعودی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، سعودی عرب پر حملوں کا کوئی جواز نہیں، سعودی عرب نے حملوں پر تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حزب اللہ کا حیفا کے قریب اسرائیلی زیر زمین فوجی اڈے پر بڑا میزائل حملہ، فوجی اڈے کو جدید میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ حزب اللہ نے کارروائی کی ویڈیو فوٹیج جاری کر دی۔ جنوبی اسرائیل کا صنعتی زون ایران کے نشانے پر، اسرائیلی صنعتی زون پر حملوں کے بعد تباہی کے مناظر، املاک کو نقصان پہنچنے کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں۔ نیوٹ ہاف کا علاقہ جل اٹھا۔ اصفہان پر شدید بمباری کے بعد متعدد املاک میں آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں واقع جبیل انڈسٹریل سٹی میں ایرانی ڈرونز کا تازہ حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی صنعتی زون جبیل پر بھی حملے ہوئے۔ امریکی دھمکیوں کے بعد ایران کا عزم مزید پختہ، پوری قوم ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے تیار۔ بجلی، گھروں، پلوں اور اہم عوامی مقامات کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ انسانی زنجیریں بنا کر بھرپور احتجاج، کرمانشاہ کے شہریوں کی بڑی تعداد کی انسانی زنجیر بنا کر مظاہرے میں شرکت۔ ڈریں گے نہ جھکیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کو جواب، کہا 1.5 کروڑ شہریوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں شرکت کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے، میں خود بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور رہوں گا۔ اسپیکر باقر
قالیباف نے بھی نام درج کروا دیا۔